اچھا اب آپ جب آگے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آپ مقیم ہو گئے، علماء یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب آپ کے ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ میں 3 تو یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے جن کے نام آپ یاد رکھیں۔ ایک کا نام ہے بنو قینقاع، ایک کا نام ہے بنو نذیر، ایک کا نام ہے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 تو مستقل یہودی قبائل تھے۔ انصار میں بھی یہودی تھے۔ انصار کے بعض قبائل میں کچھ لوگ ان یہودیوں کی دعوت سے یا کسی وجہ سے ان میں سے اکا دکا لوگوں نے یہودیت قبول کی بھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان 3 قبائل کے علاوہ کچھ بہت ہی چھوٹے چھوٹے قبائل بھی یہودیوں کے مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ یہ یہودی 2 حیثیتیں انجوائے کر رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک اپنی مالی حیثیت کے مالدار تھے، کھجوروں کے باغات تھے ان کے، مدینہ کا بازار پورا کا پورا ان کے پاس تھا، تو منڈی پر قبضہ تھا، معیشت پر قبضہ تھا، زراعت پر بھی قبضہ تھا۔ زراعت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، سارے بڑے اور کھیت جو تھے وہ ان کے پاس تھے، بڑے باغات خاص طور پہ کھجوروں کے۔ اور اس کی وجہ ان کا وہی شروع سے ہی ایک ظالمانہ غیر منصفانہ قسم کا مزاج تھا، اور دوسرا یہ ایک اپنی مذہبی حیثیت، ایک ریلیجیس سٹیٹس بھی ان کا تھا، اور وہ ایک ہم اہل کتاب ہے، ہمارے پاس تورات ہے۔ انصار مدینہ کو جو زمانے میں تو خیر مشرک تھے، ان کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ تعداد کم تھی اس لیے شر بھی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، ان پہ حاوی نہیں تھے، کم سے کم انصار مدینہ پر حاوی نہیں ہو سکے اپنی تعداد کم ہونے کی وجہ سے۔ اور آج بھی یہی معاملہ ہے، ان کا تعداد ان کی ہمیشہ کم رہتی ہے، اس لیے ان کو پیراسائٹس بننا پڑتا ہے، کسی اور کے ساتھ ان کو چمٹنا پڑتا ہے دنیا کے نظام پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اور یہ کبھی بھی آپ یہودیت کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو کم افراد نظام عالم کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا ان کو ایک طویل تجربہ ہے، کیونکہ روئے زمین پر تاریخ انسانی میں ان کی تعداد کبھی بھی نہیں بڑھتی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ان کے یہاں کنورژن نہیں ہے۔ اب یہ ایسا دین تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو یہودی بنا دیں، یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نسلی دین ہے۔ اگر کوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، تو وہ یہودی بن سکتا ہے، ایسے کوئی نہیں بن سکتا۔ اگرچہ ان دعووں پر مورخین نے بڑے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور وہ اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بلڈ لائن جو ہے ان کی یہ انبیاء کی ہے، اور اس پہ انہوں نے بہت سارے، اب تو کئی شواہد ڈی این ایز کے اور مختلف چیزوں کے بھی آ گئے کہ اس کے اندر ان کا، یعنی پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کا ایک ڈی این اے اگر یہ ایک نسل ہے تو، اور اس سے وہ جو چیزیں ان کی جو اس پر میڈیکل سائنس سے متعلق لوگ ڈاکٹرز کی بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں جدید، جس میں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ پوری دنیا میں رشین جوز ہیں یا وہ امریکن ہیں یا وہ ہنگری اور پولینڈ اور یورپ کے ان ملکوں کے ہیں یا وہ ادھر، یہ سب ایک نسل ہے ساری کی ساری۔ کہتے ہیں کہ ان کا بایولوجیکل ٹری ایک نہیں ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی قبیلہ ہو سارا کا سارا، چاہے بے شک دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر یہ پھیلے۔ خیر یہ ایک الگ چیز ہے، ان کا دعویٰ ایک الگ۔ تو یہ علماء، تو یہ یہود وہاں پر رہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑا، جس کو کہنا چاہیے ایک سیٹ بیک تھا ان کے لیے، ہر لحاظ سے ایک بڑا سانحہ بن گیا ان کے لیے، حادثہ بن گیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم، یہ یثرب مبارک سرزمین ہے، یثرب، ہماری کتابوں کے اندر اس سرزمین کے ساتھ کچھ پیشن گوئیاں وابستہ ہیں، ارض شام کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جانشینی آ گئی ہے ارض یثرب کی طرف، ہم پہلے سے یہاں چلے جائیں گے، اس سرزمین کو کنٹرول کر لیں گے، اس کی معیشت پہ قبضہ کر لیں گے، اس کی زراعت پہ قبضہ کر لیں گے، اس کی زمینیں خرید لیں گے، باغات خرید لیں گے، اور یہ انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد ان کا جو پلان تھا وہ یہ کہ یہ 2 چیزوں کا اجتماع تھا ان کا، ایک یہ کہ ان پیشن گوئیوں کی بنیاد پر، اپنی کتاب میں موجود علامات کی بنیاد پر، وہ یہ تو سمجھے تھے کہ لیڈرشپ یثرب سے اٹھے گی اور پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام جائے گا، اور وہ لیڈرشپ ہماری ہونی چاہیے، یہودی چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں اس کے علامات پتہ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کر لی تھی ساری کی ساری۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے اٹھنا اور آل اسماعیل میں سے ہونا، پھر ایک ایسے دین کو لے کر آنا جس کے اندر یہودی مذہبی پیشوائیت جو تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی، اور بہت سارے ان کو اپنی چیزیں خطرے میں پڑ رہی تھی، تو ان کے دنیا داروں نے، یا ان کے جس کو کہنا چاہیے کہ جن کے دل سیاہ تھے اپنی مذہبی چیزوں کو مسخ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان میں یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے جو دیندار تھے، اور وہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ حق کے متلاشی تھے،
اور وہ سمجھتے تھے کہ حق آ گیا تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہوگا، چاہے ہمیں اپنا پورا سٹیٹس سرنڈر کرنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی مذہبی حیثیت سے دستبردار ہونا پڑے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان میں سے جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں بعض لوگوں کے نام آتے ہیں۔ مثلا ایک سب سے پہلے یہودی عالم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ حضرت جناب یاسر ابن اخطب تھے۔ یاسر ابن اخطب یہ حیی ابن اخطب کے بھائی تھے۔ حیی ابن اخطب وہ شخص ہے جو بنو نذیر کا سربراہ بھی تھا، اور غزوہ خندق میں مشرکین کو لانے والا، سارے عرب قبائل کو جمع کر کے قریش کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنے والا، اور پھر ان کو مدینہ پر چڑھائی کی دعوت دینے والا، اور جا کے بنو قریظہ کو بغاوت پہ آمادہ کرنے والا۔ اور یہ پورا جو خندق جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 5 ہجری میں جب پہنچیں گے، تو یہ جو خندق کا پورا نقشہ ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل پڑ گئی تھی، اس کے پیچھے جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ حیی ابن اخطب تھا۔ اگر آپ حیی ابن اخطب کو نہیں جانتے تو کم سے کم ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور جانتے ہیں، یہ ان کے والد تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو جاتی تھی آپس کے اندر ازواج مطہرات کے درمیان۔ حضرت صفیہ نے ایک دن حضور سے کہا کہ مجھے کسی زوجہ محترمہ نے، کسی ام المؤمنین نے طعنہ دیا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ تو حضور نے کہا کہ اس سے کہو کہ تم صرف نبی کی بیوی ہو، میں 2 نبیوں کی بھی بیٹی ہوں، میں ابراہیم کی بھی بیٹی ہوں، میں موسیٰ کی بھی بیٹی ہوں اور ہارون کی بھی بیٹی ہوں۔ تو تم ان سے کہو کہ تم لوگ صرف نبی کی بیویاں ہو، میں اس کے ساتھ نبی کی بیٹی بھی ہوں۔ اگرچہ نبی کی بیٹیاں تو قریش کی بیویاں بھی تھیں، لیکن آپ نے تسلی دینے کے لیے ان سے کہا۔ تو صفیہ بڑی خوش ہوئی اور جا کر کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ اعزاز کی حامل ہوں، کیونکہ میرا باپ بھی نبی تھا، میرا شوہر بھی نبی ہے، کہتی یعنی میرے دادوں میں بھی نبی تھے اور میرے شوہر بھی نبی ہیں۔ تو حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب یہ اس یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ تو یہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ یاسر حضرت صفیہ کے چچا اور حیی کے بھائی، انہوں نے آئے تو آپ کا کلام سنا، آپ کی بات سنی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ تو واپس جا کر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اطیعونی، میری بات مان لو، فإن هذا النبی الذی كنا ننتظر، یہ وہی نبی ہے جس کے ہم انتظار کر رہے تھے، کہ میری مان لو، ان پر ایمان لے آئیں۔ ہم جو صدیوں سے جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور صدیوں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، کتاب پڑھ پڑھ کے ایک نبی آنے والا ہے اور ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور ہمارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جب بھی وہ آئیں گے تو ان کی قومیں ان کا ساتھ دیں گی۔ تو اس پر انہوں نے کہا، لیکن کہتے ہیں کہ جب یاسر نے یہ بات کی، یاسر ابن اخطب نے، تو اس کی بات کے مقابل کھڑا ہونے والا اور اس کی بات کو رد کرنے والا اور قوم کو اس کی بات نہ ماننے کا کہنے والا اپنا بھائی یہ حیی ابن اخطب تھا۔ حیی نے کہا کہ نہ مانو میرے بھائی کی بات۔ خیر، یہ تھے یاسر، یا بعض روایتوں میں ابو یاسر آتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ان کا نام آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے پاس آئے۔ اسی طرح ایک شخص اور آئے، وہ بھی ایک عالم تھے، اور یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہقی نے لکھی ہے کہ حضور کی خدمت میں آئے، اور جب آپ کے پاس پہنچے وہ یہودی عالم، تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ سن لی؟ اس نے کچھ سورہ یوسف؟ اچھا، یہ انبیاء سابقین جو تھے، اس طرح یوسف علیہ السلام ہے یا جیسے ان کا ذکر آپ کو پتہ کہ تورات کے اندر بھی ہے، ظاہر بات۔ تو اور یوسف علیہ السلام تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اسحاق کے بیٹے ہیں، اور یعقوب ہی کا نام لقب اسرائیل ہے۔ تو یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کی طرف اصل میں یہودی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں بار بار یوسف نام بھی آتا ہے اور ان کا ذکر بھی اور ان کا قصہ بھی۔ تو یہ کچھ دیر کھڑے رہے اور آپ کے سورہ یوسف کی تلاوت آپ کی سنتے رہے۔ تو آپ سے پوچھ لگے، جب آپ نے تلاوت بند کی ان کی آمد پر، تو اس نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے سکھائی ہیں یہ باتیں؟ یہ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فوراً واپس گئے اور آ کر کہا کہ
اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ان کی کتاب سنی ہے، یہ بالکل وہی کتاب ہے، وہی انداز ہے اس کا جیسی کتاب سیدنا موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ ایک ہی کتاب معلوم ہوتی، ایک ہی انداز معلوم ہوتے۔ اور کہا کہ میں نے ان کی صورت بھی دیکھی، میں نے ان کا انداز بھی دیکھا، میں نے ان سے گفتگو بھی کی، تو یہ وہی نبی ہیں جو بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر میں باتوں میں ان کے شانوں کی طرف دیکھا، دونوں شانوں کی طرف، تو مجھے ان کے شانوں کے درمیان وہ مہر نبوت بھی نظر آئی جس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو کہا کہ اس کو سن کر کچھ ایک جماعت کو وہ لے کر آئے، باقی لوگوں نے بات نہیں مانی، ایک جماعت پوری کی پوری ایمان لے۔